جس دن یہ 9 مئی ہوا ہے ادھر چھاپے کیوں لگتے رہے, اس کے ملازم پکڑے گئے ہیں, اس کا حساب کون دے گا؟ جناب والا یہ اتنی بڑی فسطائیت, اتنی بڑی لاقانونیت, اتنی لا لیسنس میں نے میری 60 سال عمر جو ہو چلی ہے, میں نے اپنی لائف میں خدا کی قسم اس سے بڑا ظلم, جبر اور فسطائیت اور غیر انسانی سلوک میں نے دیکھا نہیں ہے. یہ لوگ بیکاری ہیں, یہ جو حکومت کے لیے دیکھو ٹکٹوں کے لیے یہ لوٹے بنتے ہیں, اپنا ایمان بیچتے ہیں, ضمیر فروخت کرتے ہیں, اور پھر حکومتوں کے لیے تلوے چاٹتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کہتا ہے جی میں ڈیموکریٹک لیڈر ہوں, وہ تمہیں تو ٹکٹیں دینے کی بھی اجازت نہیں تھی, کوئی شرم ہے کہ نہیں؟ تم پھر مقابلہ کرتے ہو عمران خان کا. عمران خان اور آپ کا کوئی کمپیریزن بنتے ہیں؟ ان کی تو ٹکٹیں ساری اجازت نہیں تھی ان کو. مجھے بتائیں اور نہیں وہ ٹکٹوں سے پہلے, ٹکٹیں دینے کے پہلے میں نے آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کنونس کر لیا تھا کہ کچھ ہمیں الیکٹیبلز لینے پڑیں گے. عمران خان نہیں چاہتا تھا, میں اس میں موجود تھا, میں آپ کو شہادت دے سکتا ہوں حلفاً. ان کو مجبور کیا گیا, نیریٹو چینج کروایا گیا. یہاں صورتحال کیا ہے؟ یہاں جب ٹکٹوں کی باری آتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ ملتان میں نون لیگ کے کتنے لوگوں کو ٹکٹیں ملی؟ وہاں تو 80% تو پی ٹی آئی کو ٹکٹیں ملی ہیں, اور جنہوں نے دلائی ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے. جس پارٹی ہیڈ کو یہ بھی اجازت نہ ہو کہ وہ ٹکٹ کا فیصلہ کر سکے, وہ ملک کی تقدیر کے فیصلے کریں گے, وہ پنجاب کے فیصلے کریں گے, اور وہ جناب مرکز میں فیصلے کریں گے, وہ خارجہ پالیسی مرضی سے بنائیں گے, وہ وزارت اپنا وہ خزانہ کو وہ چلائیں گے, وہ وزارت دفاع اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. یہ جن کی حکومت ہے ان کی حکومت ہے. عمران خان ان کے آگے بولا ہے, اس نے بات کی ہے, حقیقی آزادی کی بات کی ہے. عمران خان کے علاوہ ان کی ضرورت ہی نہیں. یہ ڈیموکریٹس نہیں ہیں, یہ بونے ہیں, یہ پاور پولیٹکس کھیلتے ہیں, یہ مفاد پرست ہیں, یہ پاور ہنگری گیم کرتے آئے ہوئے ہیں نا جی. ایسی حکومت میں ہم لعنت بھیجتے ہیں. یہ کون سی حکومت ہے؟ مجھے خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں, اگر اس حکومت میں مجھے آپ کہیں کہ وزارت کا قلمدان سنبھال لیں, میں تھوک دوں گا, تھوک پھینک دوں گا. یہ کون سی وزارت ہے جو اتنی بےعزتی ہو, جس کے اندر فارم 47 کی گورنمنٹ بنی ہوئی ہے, فارم 45 جو ہے, اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو کوئی شرم آنی چاہیے کہ فارم 47 کے جیتے اور حلف اٹھا رہے ہیں. اسمبلی میں سارے قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں, اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, احادیث لکھی ہوئی ہیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں. وہاں یہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم ملک کے سالمیت کے خلاف نہیں چلیں گے اور ملک کو ہم مستحکم بنائیں گے. وہ تم ویسے ہی جعلی ہو, تمہاری سیٹ ہی جعلی ہے, تم اپنے ساتھ وفا نہیں کر سکتے تو پاکستان کے ساتھ کیا کرو گے؟ ایسی حکومت کا کوئی فائدہ نہیں ہے سر. اچھا 9 مئی وہ واقعات آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہمارے لوگوں نے نہیں کیا, پی ٹی آئی کے نہیں تھے, تو پھر پی ٹی آئی اس کو کیسے وہ جسٹیفائی کر رہی ہے؟ دیکھو میں بطور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اگر کوئی اس طرح کے احکامات ملتے تو ایگزیکیوٹر کون تھا یار ضلع ملتان میں؟ 48-50 لاکھ کی آبادی کا ہے, کس نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا؟ اور آپ نے دیکھا بھی صحیح کہ اس دن باقی ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز تھے یا ٹکٹ ہولڈر تھے وہ یہاں موجود نہیں تھے. ایک ملک عامر ڈوگر اور ایک میں, ابراہیم خان بھی تھا, ابراہیم خان وغیرہ آئے تھے. جو 2 اسپاٹ تھے نا, 9 نمبر چنگی پہ عامر ڈوگر اور بہاولپور چوک پہ خالد وڈیچ, ہمارے 2 بندوں کی قیادت میں یہ سارا سلسلہ ہوا. باقی لوگ آتے رہے ہیں, زین قریشی صاحب بھی میرے پاس آئے تھے, آتے رہے. ہم نے یہ سارا کچھ کیا, ایگزیکیوشن ہم نے کی. ہمیں آج تک عمران خان نے نہیں کہا کہ کوئی ہم نے فوج کے اگینسٹ کو بات کر. جو جتھا گیا ہے اس کو لیٹ تھا کہ وہ میں آپ کو بتاؤں, وہ اس میں خالد وڈیچ تھا ہی نہیں. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں, ریکارڈ میں دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا تو بھرا پڑا ہوتا ہے نا, 9 مئی کا اٹھا لے. اور نہ ہی میں نے وہاں جانے دیا, لیکن وہاں کچھ لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے یہ بتائیں وڈیچ صاحب کہ عمران خان کو کس نے پکڑا ہے؟ رینجر نے پکڑا ہے, تو آپ یہاں احتجاج کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا احتجاج کا مطلب ہوتا ہے کہ سمبولک ہم نے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات پسند نہیں ہے, آپ نے غلط کیا ہے. جنہوں نے بھی کیا ہے, کیا ادھر ہم چوکیوں پہ چلے جائیں؟ کیا ہم کینٹ میں جا کے فوج میں سے لڑنا شروع کرتے؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو وہ ہمیں یہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, اور وہ پی ٹی آئی نہیں تھی. آپ کو میں حلفاً کہہ رہا ہوں وہ پی ٹی آئی میں نہیں جانتا. میں 2-3 الیکشن ضلع کے لڑ سکوں, میں ان کو نہیں جانتا. جب میں نہیں جانتا تو کدھر سے آ گئے وہ پی ٹی آئی؟ میں پچھلے 13-14 سال سے تو میں پی ٹی آئی کو جب آپ موب کے ساتھ نکلتے ہیں تو پھر آپ کو بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے, پھر آپ کو کنٹرول میں نہیں رہتا لوگ جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں.
یہ تو پرانی ہسٹری بڑی ہے جی. بالکل. آپ تو آپ نے جب یہ کیا آپ نے تو وہ کیوں بیریئر نہیں کھڑے کیے, آپ نے کیوں نہیں الارم کیا, کیوں نہیں آپ نے انڈیکیٹ کیا لوگوں کو کہ یہ جو موب ہے یہ ان کنٹرول ہو رہا ہے, یہ ادھر موو کر رہا ہے, 9 نمبر سے وہ موو کر کے وہ آل ٹوگیدر کہاں پہنچ گیا؟ میں عرض کرتا ہوں مصطفیٰ صاحب, میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ مجھے بھی لوگ انسٹیگیٹ کر رہے تھے, یہاں ہمارے کامر ڈوگر صاحب تھے, ان کو بھی لوگوں نے کیا اور لوگ پھر کنٹرول میں نہیں ہوئے, از خود چلے گئے. پھر عامر ڈوگر صاحب اس لیے وہاں تک گئے کہ یہ موب ہے, ان کنٹرولیبل ہے, اس کو جا کے میں کچھ سمجھاؤں, ڈسپلن میں رکھوں, اس لیے وہ وہاں گئے. اب میں ایک اور چیز بتاؤں, چلیں جی, لیٹ اس سے فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ مان لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان تنصیبات یا ان بلڈنگز میں گئے جو آرمی کے انڈر کنٹرول تھی. تو قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کوئی بھی آرمی کے ایریے کے آگے آپ احتجاج, دیکھو کور کمانڈر ہے نا, تو اگر ملتان لگا ہوا ہے تو اگر ہمیں کسی سے اعتراض ہے اور ہماری سیولین گورنمنٹ ہماری نہیں سن رہی, تو ہم آرمی کے بھی تو ہیڈ کو, جو ان کا کمانڈر ہے, ان کو احتجاج کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے جی, آپ اس کو نظر ثانی کریں. تعلق نہیں ہے. تعلق تو پھر یہ خود بناتے ہیں. کیوں بناتے ہیں؟ جب یہ سیولین گورنمنٹ آپ کا نہیں کرے گی تو کدھر جائیں گے آپ؟ مجھے یہ بتا دیں, آپ مجھے جواب دیں. اپارٹمنٹ ہے آپ کے پاس. نہیں, وہ میں سیولین گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. جب ہمیں پولیس ڈنڈے مار رہی ہوگی, ایم پی کے تحت یہ بھر کے یہ ڈی سی نکال رہا تھا جیسے اس کی فیکٹری اپنی ذاتی ہے اور آگے بھیڑ بکری ہے, ان لوگوں کو بھی تو شرم حیا کوئی نہیں آئی نا کہ یہ اسٹیٹ کے نمائندے ہیں, کوئی وہی کم کر دیتے. تو جب سیولین گورنمنٹ نہیں کچھ کرے گی, وزیر اعلیٰ نہیں کرے گا, کمشنر نہیں کرے گا, ڈپٹی کمشنر نہیں کرے گا, سی پی او آر پی او ہماری نہیں سنے گا, تو مجھے بتائیں پھر یہاں جو آرمی کا بڑا افسر بیٹھا ہوا ہے, کمانڈر, کور کمانڈر, ہم ان کو کہیں گے تاکہ وہ ان کو کچھ پوچھ لیں پھر. تو یہ اس حد تک تو چلو ٹھیک تھا. یہ جو آگے جا کے تشدد اور یہ وہ کیا ہے, یہ کچھ ایلیمنٹس ایسے شامل ہو گئے تھے اسی جتھے میں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ جو جتھے ہیں یہ اس وقت مریم نواز اور نواز شریف اور رانا ثناء اللہ اور یہ ساری پیپلز پارٹی, یہ جو اسٹیبلشمنٹ, سویلین اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی تھی پی ڈی ایم کی شکل میں, یہ سارا کچھ انہوں نے کروایا تھا تاکہ عمران خان کو سائڈ پہ بہانہ بنے گا, عمران خان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا, اس کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی, اس کی پارٹی کو چھڑوا لیں گے. سارا انہوں نے ایک پلان کیا ہوا تھا, لندن پلان, اس کو ایگزیکیوٹ کر رہے تھے. آپ نے 9 مئی کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی, پی ٹی آئی کے کسی بندے نے نہیں دی. کیا یہ والی اسٹیٹمنٹ جو آپ دے رہے ہیں آپ؟ حقیقت ہے نا, نہیں, کسی نے نہیں دی. دیکھو شاہ محمود کی دکھا دے, وہ تو خان کہتے تھے کہ مجھے اریسٹ کریں گے تو رسپانس تو آئے گا, لوگ تو نکلیں گے, لوگ تو جلاؤ گھراؤ کریں گے. بھائی جلاؤ گھراؤ تو بہانہ تو بن رہا تھا. دیکھو اگر عمران خان کو کریں گے, کسی کے بھی لیڈر کو کریں گے, تو لوگ چیخیں گے نہیں, ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں, ریئیکشن تو ہوتا ہے نا جی. احتجاج ایک جنرل بنتا ہے, احتجاج بنتا ہے, لیکن آپ جہاں کی تنصیبات میں گھس جائیں, آپ وہاں آگ لگانی شروع کر دیں. انہوں نے لگائی ہے, وہ لگائی ہے نا. نہیں تو آپ نے نہیں اس کو کنڈم کیا نا, آپ لوگوں نے نہیں اس کو پروٹیسٹ کیا. ہم تو کنڈیم کرتے آ رہے ہیں. 9 کو بتائیں, 10 کو بتائیں, 11 کو بتائیں. دیکھو 9 تاریخ کسی پی ٹی آئی کے سینئر ممبرز کی مجھے بتا دیں کہ وہ کہہ دے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ گئے تھے, موب گیا تھا, یہ سارے کے سارے ہمارے نہیں تھے, یہ پلانٹڈ بندے تھے, مریم نواز کے, رانا ثناء اللہ کے, مسلم لیگ نون کے. میں آپ کو یہ کہہ, ہمارے نہیں تھے, ہم احترام کرتے ہیں اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. میں یہ آپ کو بتاؤں کہ 9 مئی کو جب یہ لوگوں نے از خود لوگ نکلے عمران خان کی گرفتاری کے بعد, تو پھر کچھ ایسی جگہ تھی, جیسے آپ ملتان کی بات کرتے ہیں, تو لوگوں نے از خود لیڈرشپ روک رہی ہے, عامر ڈوگر صاحب روک رہے ہیں, ادھر ہم نے نہیں جانا, از خود چلے گئے. وہ بعد اس لیے گئے ہیں کہ کہیں وہاں نقصان نہ کریں. یہ ایک بالکل جس طرح کہتے ہیں ان گائیڈڈ قسم کا موب ہے, اس کو کنٹرول کر کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. بڑا صرف 10 مئی کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ موب ہمارا نہیں تھا, یہ پلانٹڈ تھا, ہمیں بندے گھسیڑے. ہمارے جو لوگ تھے نا, ہم ان کو جانتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کوئی فوج کے خلاف اتنی نفرت انگیز نہ وہ حرکت کر سکتا ہے. اس میں پلانٹڈ لوگ تھے, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پلانٹڈ تھے, یہ نون لیگ اس میں مین لیڈ یہ کر رہی تھی, اور باقی ان کی پارٹیاں ساتھ تھیں. 10 11 2 دن کی بڑائی سب میں بات ہے, کوئی ایک اسٹیٹمنٹ دکھا دے. اچھا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کسی ایک بندے, دیکھو عمر خان کی, وائس پریزیڈنٹ کی, آپ اسد عمر کی, کسی کی دکھا دیں, اسد کیسر کی دکھا دیں, عمر ایوب کی دکھا دیں, کسی ایک بندے کی, جاسمین راشد کی دکھا دیں کہ یہ جو موب کیا ہے یہ ہمارا نہیں تھا, یہ پلانٹڈ تھا. دیکھو میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو میں جانتا ہی نہیں تھا, وہ کدھر سے آئے. میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو حلفاً یہ کہہ رہا ہوں نا
کہ میں نے وہاں 8-9 گھنٹے میں کھڑا رہا ہوں ایک جگہ پہ پرامن، کوئی ہم نے چیز نہیں توڑی. وہ جو لوگ تھے جو انسٹیگیٹ کر رہے تھے مجھے بار بار کہ آپ لوگ وہاں جائیں کینٹ ایریے میں اور وہاں جا کے کریں، چونکہ عمران خان کو تو رینجر نے پکڑا ہے تو آپ ادھر جا کے کریں. وہ کون لوگ تھے؟ میں تو دیکھو میں ضلع کا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2012 کا الیکشن لڑا، میں 15 کا 9 میں ہو گئی نا، 9 میں ہو گیا. ہاں جی. میں تو 10 اور 11 کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹمنٹ آپ مجھے نہیں پتا کہ میں اب اتنا ریکارڈ کہ انہوں نے دی ہے نہیں دی، میں تو آپ کو بتا، میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. یہ دیکھو میری بات سنیں، میرے ذہن میں تو نہیں ہے، اگر کسی نے نہیں دی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر وہ جو موب تھا اس میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے، وہ تو پرامن احتجاج کر رہے تھے نا، جو ہمیں لیڈر نے کہا کہ پرامن کرنا ہے، ہم تو پرامن کر رہے تھے. اس میں جو پرتشدد بنایا گیا، جو جلاؤ گھراؤ کیا گیا، جو مجسموں کو توڑا گیا، وہ ہم نہیں تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں، نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق، 9 مئی کے نہ بعد، پی ٹی آئی کے عہدیدار. 9 مئی کے بعد ابھی تک جو جتنا بھی ٹائم گزر چکا ہوا ہے، پی ٹی آئی نے اس پہ کام بھی نہیں کیا پی ٹی آئی اپنے آپ کا بے قصور ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا بندہ نہیں تھا. جی سر بے قصور کس کے؟ مجھے یہ بتائیں کہ عدالتیں جس طرح وہ کیس چلا رہی ہیں، عدالت چھوڑ دینا، یہ آپ تو ڈیٹا تو لے آئے نا. نہیں تو پھر پولیس ہمیں انصاف دیتی، کس کے آگے ہم اپنی بے گناہی ثابت آپ کریں؟ تو سوشل میڈیا آپ کا پلیٹ فارم ہے نا جی. ہاں جی. آپ میڈیا پہ آ جائیں، آپ کہیں کہ جی یہ 40 بندے جی ملتان 9 نمبر سے وہاں گئے ہیں، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے لاہور میں. ان کو ہم جانتے نہیں تھے سر انویسٹیگیٹ تو کرنا تھا نا باپ نے کہ وہ کون تھے. ایک بندے کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے تو وہ چوروں کو تو جانتا تو نہیں ہے، لیکن وہ ان کا کھرا ڈھونڈتا ہے، وہ کہاں سے آئے، گاڑی کہاں سے لی، پیٹرول کہاں سے ڈھونڈنا تھا. ان کو تو آپ لوگ لتر مار رہے تھے، ان کے پیچھے آپ ٹریکنگ کر رہے تھے موبائلوں کی، اور وہ آپ پکڑ دکڑ کے اندر، وہ تو بےچارے ادھر ادھر در بدر تھے، وہ تو اپنے موبائل بھی سمیں چینج کر کے. سر میں تو 2 دن کی بات سر 9 مئی نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ جی مجھے آپ کچھ کہیں گے تو یہ لوگ نکلیں گے اور ملک کو چلنے نہیں دیں گے. نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا چلنے دیں گے، وہ کہیں گے، انہوں نے کہا کہ ریئیکشن آئے گا. وہ تو ریئیکشن اتنا بڑا لیڈر، کیونکہ ریئیکشن کیوں آتا ہے؟ محتشم صاحب آپ کے بھی بچے ہیں سر، آپ بھی پاکستانی ہیں، کیا آپ نہیں چاہتے کہ ملک میں کوئی ایماندار لیڈرشپ آئے؟ کیا اس میں کوئی شک ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید پہ حلف دیتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا ایماندار لیڈر اس وقت پوری جو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہی کوئی نہیں. اس کی سوچ تو وہ کہہ سکتے تو اس کو آپ توشہ خانہ اور فلانا جناب کا گھڑی لی نا اس شر یار کھڑی تھی تو قانون نہیں، قانون اگر میں کوئی چیز لیتا ہوں یہ قانون غلط ہے. نہیں آپ دیکھیں آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ دیکھیں 20 کروڑ والی گھڑی آپ 2 کروڑ میں لے سکتے ہیں، قانون ہے، آپ اس قانون کو ختم کریں. دیکھو میری بات سنیں، جو وہاں پرسنٹیج طے ہے قانوناً اس کے مطابق لی نا. آپ گئے اقتدار میں، آپ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے. اچھا پھر آپ کو تو چاہیے تھا کہ یہ 20 کروڑ کی گھڑی ہے، یہ 2 کروڑ میں نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے غلط کیا ہے ان کو کسی کو بنا رہے ہو صدر، کسی کو بنا رہے ہو پرائم منسٹر، یعنی انعام کے طور پر. اور ہمارے لیڈر نے ایک گھڑی قانوناً بیچ کے اس کو آپ نے جیل ڈال کے 14 سال سزا دے دی ہے. تو اس کا مطلب ہے غلط تو نہ ہوا، یہ تو نیکی ہوئی، کیونکہ جب انعام ملتا ہے تو نیکی کا ملتا ہے. صادق اور امین آپ ہی کی ٹینیور میں جب نواز شریف کو بیٹے سے، اچھا صادق اور امین کو آپ نے 14 سال سزا دے دی ہے، اور جو چور ہیں ان کو کسی کو صدر بنا دیا پرائم منسٹر، یعنی جو گناہ کرے اس کو آپ لوگ اوبلائج کریں گے اور جو نیکی کرے اس کو سزا دیں گے. یہ تو یزیدیت والا نظام لانا چاہ رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ تو غیر اسلامی اور غیر انسانی. جب آپ دیکھیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے گئے تھے، جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ ایک قانون بنا ہوا ہے کہ یہ 20 کروڑ کی گھڑی 2 کروڑ میں لے سکتا ہے، کوئی بھی بندہ پرائم منسٹر لے سکتا ہے، تو یار یہ قانون غلط ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، مجھے نہیں لینی چاہیے. برادر کی وہ کہے کہ جی پہلے 20% تھا، اس عمران خان نے اس کو بڑھایا ہے. جی بڑھایا اس عمران خان، یہ نہ شاباش دے اس کو، یہ نہ دینا کبھی. غلط بڑھایا ہے نا، 100% بڑھایا ہے. چلو وہ ویسے میرا 20 کروڑ دے کے میرا ویسے پرسنل نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ خان جس نے اپنے ذاتی جدی پشتی اپنے والد سے لیگسی والے اثاثے بیچ کے شوکت خانم کو دے دیے، یعنی مجھے دے دیے، آپ کو دے دیے، لوگوں کو، عوام کو دے دیے، جس کو جو پلاٹ ملے، جو انعامات ملے، جو گاڑیاں ملی، بیچ کے اس نے ہمیں دے دی، پاکستانی عوام کو دے دی. شوکت خانم تو عمران خان کا نہیں ہے نا. تو وہ گھڑی کی قیمت لگواتا اور وہ پیسے لے کر بھی وہ شوکت خانم کو دیتا تو زیادہ اچھا تھا. لیکن جو اس نے کیا، انسان ہے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، حالانکہ کیا. دیکھو میری بات، چھوٹی سی غلطی ہو گیا بندہ مر گیا. نہیں غیر قانونی تو نہیں ہے نا. میں 2 چیزیں کہہ رہا ہوں. ایک ہوتا ہے کہ قانون کے اندر رہ کے آپ کام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کام فیوریٹ نہیں ہوتا، پاپولر نہیں ہوتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کا یہ ایکٹ پاپولر نہیں ہے لیکن قانونی تھا، تو اس نے قانونی کیا اور گھڑی کی حد تک رہا. اس کو تو آپ نے سزا دے دی، جس نے آپ کے ملک کو شوکت خانم دیے، نمل دیا، جو بہت کچھ دینا چاہتا ہے.
اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، گاڑیاں بھی لوٹ گئے، پیسے بھی لوٹ گئے، ٹیکس بھی بچایا، سارے محل بھی بنائے، سوئس بینک بھی بھرے، ان کو انعام کے طور پر آپ وزیر اعظم اور پھر بنا رہے ہو بار بار. سسٹم کے تحت وہ بنے ہیں نا جی ابراہیم صاحب. اسی تو سسٹم جو کرپٹ ہے اس سسٹم کو تو عمران خان توڑ رہا ہے، اس کو تو شاباش دے. اس وقت جیل میں رہ کے اس نے سارے 2 نمبر بندے اپنے ساتھ اکٹھے کر لیے. اب جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی نے کہے تھے، ہم نے 2 نمبر بندے شامل کر لیے، لہٰذا ہم رزلٹ نہیں دے سکے. 2 چیزیں ہوتی ہیں سر، وہ جس طرح کہتے ہیں نا راہ پیا یا واہ پیا. پہلے تو ان کا پتہ بھی نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین بھی اپنے آپ کو بڑا وہ صاف ستھرا کہتا تھا، علیم خان بھی. تو علیم خان جو ہے وہ راوی کے ساتھ مانگتا تھا جگہ، عمران خان کہتا تھا اس کو راوی کا پروجیکٹ، ہاں اس کو لیجیٹیمیٹ کر دے. تو عمران خان کو پتہ چل گیا. اس کے لیے شوگر وہ جب اسکینڈل بنا تو اس میں یہ پکڑا گیا. تو عمران خان ڈسٹینس ہوا ان سے. عمران خان ان کے بارے میں بات نہیں کی، ان کو ڈسٹینس کیا. تو بات یہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ خٹک تھا، چاہے کوئی دوسرے تھے، چاہے عمران اسماعیل تھا، وہ عمران خان نے تو نہیں اس کو کہا کہ واپس آئیں. اور کیا ان کے جانے سے مجھے یہ بتائیں، یہی جہانگیر ترین ہے جس کے مقابلے میں کارکن عمران خان کا عامر ڈوگر اس کو کتنے کے مارجن سے رہا ہے؟ 93-94 ہزار کے مارجن سے. تو کدھر گیا جہانگیر ترین؟ علیم خان کی بھی سیٹ وہ دی ہوئی ہے، جنہوں نے دی ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے. اگر الیکشن ہو جائے، فیئر الیکشن ہو جائے تو یہ 20,000 والے بندے نہیں ہیں. 20,000. آپ ابھی لاسٹ کوئی کمنٹس ہماری پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے تو ہم پروگرام وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ ٹائم ہمارا گفتگو لمبی ہوتی جا رہی ہے اور پوائنٹس بھی بڑے زبردست ہیں جس پہ ہم ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ٹائم کی وجہ سے ہم ایک نشست اور رکھیں گے آپ کے ساتھ جی. تو ابھی آپ کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا چاہیں جی. میرا میسج پوری پاکستانی قوم کو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت عمران خان آپ کی آخری امید ہے، اور عمران خان کو باہر نکالنا ہماری قومی ذمہ داری ہے. ہم اپنے اداروں سے بھی، فوج سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ریکنسیلیشن بنائیں. اور یہ جو کرپٹ لوگ جو بٹھائے ہوئے ہیں، یہ تو ملک کا بیڑا غرق کرنے سے بعض قطن آئیں گے نہیں. ان کی نیچر میں، جیسے ان کی نیچر میں کسی کو کاٹنا ہوتا ہے نا تو یہ تو کاٹنے والے لوگ ہیں، یہ بنانے والے لوگ نہیں ہیں. پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو جائے. اور میں 8 فروری کو جو عوام الناس نے عمران خان کو لینڈ سلائڈنگ وکٹری دی ہے، پنجاب میں صفایا تھا، KPK میں صفایا تھا، ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں اخلاقی طور پر، سوشل میڈیا پہ پرامن رہ کے، قانون کے دائرے کے اندر رہ کے اپنی آواز بلند کریں. اور تمام ہم اداروں سے کہتے ہیں، تمام فوج ہماری اپنی ہے، ہمیں فوج پہ فخر ہے. عمران خان کو اور عوام کو انصاف چاہیے، ہمیں انصاف دیں. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ عمران خان کی قیادت میں اگر ہمیں 10 سال دے دیے جائیں تو یہ ملک کو انشاءاللہ ہم ایشیا کا سب سے تگڑا ملک بنائیں گے، چائنا کے مقابلے پہ لے آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ویسے بہت شکریہ آپ کا ٹائم کا، ہمارے ویوز کے ساتھ آپ نے اپنے ویوز شیئر کیے. چلیے گا ہم یہ تھا آج کا پروگرام. اور بات مراد صاحب کی یہی ہے کہ جی ہمیں کام کرنے دیے جائے، عمران خان کو انصاف دیا جائے. فوج ہماری اپنی ہے، جتنی باقی جماعتوں کے لیے فوج اہم ہے، فوج پیاری ہے، ویسے ان کے لیے بھی فوج اتنی پیاری ہے اور ہونی بھی چاہیے. اہمیت بھی اس کی اتنی ہے کہ جی ہمارے جو بارڈرز ہیں اس پہ بڑے پرابلمس ہیں، اور بہت سارے اور ایشوز بھی، انٹرنل ایکسٹرنل ایشوز پہ ہمیں اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. مجھ سے ان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.